عالمی برادری کی ناراضی پر اسرائیل کا اسپتال پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسپتال اسلامی جہاد کے راکٹ کا نشانہ بناتا۔ ہیومن رائٹ کے قوانین اور یہ دلخراش مناظر جب ابھی نہیں بلکہ پچھلے کئی دہائیوں سے نظر آ رہے ہیں استعمال کرنی ہے کرو، تو پھر اسرائیل کو اس چیز کی سمجھ ہوتے ہوئے، کیونکہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ بہت ساری جو ویسٹرن پارٹس ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، یعنی یہ اپنے بچوں کو روشنی سے تشبیہ دے رہا ہے اور فلسطینی بچوں کو اندھیرے سے تشبیہ دے رہا ہے، ڈارکنس سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو اس میں یہ تمام قوانین فلسطینیوں پہ، کشمیریوں پہ، عراقیوں پر، افغانیوں پر یہ اپلائی نہیں ہوتے۔ اس قدر ظالم انسان، انسانیت دشمن انسان اس وقت نسل کشی کر رہا ہے باقاعدہ، اور تمام عالمی قوتوں کی سپورٹ کے ساتھ کر رہا ہے۔ جو بائیڈن کل پہنچ رہا ہے، جا کے نیتن یاہو کو تھپکی دے گا کہ تن کے رکھو، مزید حملے کرو، ختم کرو اس قصے کو ایک ہی بار۔ ناظرین، یہ ایک تصویر رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ صرف آپ نے سچویشن کو امیجن کرنا ہے کہ آپ کو ایمبولنس نظر آ رہی ہے، ہسپتال کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 500 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ بیپٹسٹ ہاسپٹل غازہ میں حملہ کیا گیا ہسپتال کے اوپر۔ اگر ورلڈ وار بھی آج شروع ہو جائے نا، اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ تمام قوانین کو رونتے ہوئے نیتن یاہو کو فری پاس دیا ہے تمام عالمی قوتوں نے، جس میں عالمی انفلوئنشل لوگ شامل ہیں، جس میں ہالی ووڈ کے لوگ شامل ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں انفلوئنشل لوگ جن کو یوٹیوب پہ بھی پریزنس ملی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ، جو میڈیا پہ بھی بولتے ہیں، طاقتور آوازیں ہیں، جو عام حالات میں آپ کو نیوٹرل نظر آتے ہیں۔ میں ایک دو لوگوں کا نام لینا چاہوں گا، جیسے جارڈن پیٹرسن ہے، جیسے پیئرز مورگن ہے۔ یہ عام حالات میں کافی بیلنسڈ بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی فری پاس دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے برنگ ہم ہیل، کوئی کہہ رہا ہے جی میں بچوں کی بالکل کسی قسم کی مذمت نہیں کرتا مارنے کی، بلکہ انہیں حق حاصل ہے مارنے کا۔ میں صرف ایک مثال یہاں دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی سیریل کلر کسی سفید فام آبادی کے درمیان آ کے چھپ جائے، کسی کو ہاسٹیج بنا لے، تو کیا آپ اپنے جہاز بھیج کے اس پورے علاقے کو فلیٹ کر دیں گے؟ یا آپ ہاسٹیج نیگوشیشن کی کوشش کریں گے؟ یا آپ پوری کوشش کریں گے کہ صرف وہ مرے یا کم سے کم لوگوں کو نقصان ہو؟ کیا کریں گے؟ کیا آپ بس جہاز بھیج کے پورا علاقہ تباہ کر دیں گے کہ ایک سیریل کلر مارنے کے لیے ہم پورا علاقہ تباہ کر دیتے ہیں؟ آپ کا لاجک مان لیا جائے، پھر بھی آپ ہسپتالوں پہ کس طرح سے بمباری کر رہے ہیں؟ آپ بچوں کو مار رہے ہیں، اور یہ میں پوری دنیا سے بات کر رہا ہوں، اس ٹائم یونائٹڈ نیشن دیکھ رہا ہے، لیکن پھر ہم گلہ کیسے کریں غیروں سے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ کیا آیا ہے؟ کہ پاکستانی قوم سیاسی، اخلاقی اور ہر طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ قوم، یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس بندوقیں ہیں اور ٹینکیں ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، ان کے جہاز فیول ڈلے ہوئے ہیں اور تیار ہیں۔ امت کا دفاع کرنے کے لیے ہمارا ایٹمی نظام بھی ہے، ہمارے میزائل بھی تیار ہیں، اور ان کا رخ اسرائیل کی طرف ہے۔ اس وقت یہ بیان آنا چاہیے تھا، لیکن بیان یہ آیا کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، مطلب یہاں بھی سویلینز کو آگے کر دیا گیا ہے۔ تو پھر ہم کسی غیر سے کیا گلہ کریں، جنہوں نے غزوہ ہند لڑنی تھی، جنہوں نے حضرت مہدی کی فوج بننا تھا، ان کے حالات آج کل یہ ہیں۔ وہ ایک فنی کلپ چل رہا ہے، میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کی امیجنیشن کتنی زبردست ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، کہ جو حالات یہ ہیں، یہ امام مہدی کی فوج بننے والے حالات ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے کمنٹ کیجئے گا، حالات ہیں؟ دجال کے پاس تو بڑا پیسہ ہوگا، بڑے ڈالر ہوں گے، بڑی دولت ہوگی۔ حالانکہ یہ قوانین بنے ہیں، یہ وقت نے ثابت کیا ہے، قوانین تو ابھی بھی ہیں اور اس کا اطلاق بھی ہے، لیکن امپلیمنٹ اس کو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہے کہ اقوام متحدہ کے اپنے ہی قوانین کے مطابق اور اپنے ہی اقوام متحدہ کے ریزولوشنز جو پاس ہوئے ہیں اب تک،
جس میں ریزولوشن نمبر 2334 بھی ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل کا، اگر اس پہ عمل کر دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج یہ انسان سوز اور یہ دل دہلا دینے والے مناظر دنیا نہ دیکھتی۔ اور ظاہر ہے مسلمان دنیا اور خاص طور پہ OIC کے ممبر کنٹریز، حالانکہ OIC متحرک نہیں ہے لیکن اس سے جڑے جو ممالک ہیں، ان ممالک میں رہنے والے باشندے آج جس کرب اور جس اذیت سے گزر رہے ہیں، یہ مناظر دیکھ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جائیں سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ لوگ اپنے اپنے دکھ کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے۔ تو واپس آ جاتا ہوں آپ کی اس بات پر کہ اگر دنیا میں کوئی قانون ہوتا تو کم از کم اپنے ہی اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل، جس میں کہ P5 کنٹریز نے وہ ریزولوشن ان کی شمولیت کے ساتھ پاس ہوئے ہیں، لیکن ان ریزولوشنز پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ریزولوشن نمبر 242 پر اگر فلسطین کے حوالے سے کر لیا جاتا عمل، تو جس میں یہ دونوں ریزولوشنز ہیں، جس میں ایک میں دیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے خود ارادیت کا حق ہے، اور دوسرے میں دیا ہوا ہے کہ جو قابض ہوئی تھی اسرائیلی 1967 میں وہ زمین خالی کرے، بجائے اس کے انہوں نے اپنے سیٹلمنٹ کرنا شروع کی اور تقریباً 8 سے 9 لاکھ باقی دنیا سے یہودی علاقے وہاں بیٹھا دیے، اور وہ ایک چپخلش اور وہ ایک لڑائی چلتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ابھی کی بات نہیں، پچھلے اگر 10 یا 20 سال کا اگر آپ گراف بنائیں، جتنی لوگ شہید ہوئے ہیں فلسطین میں، اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو شہید کر کے فلسطینیوں کی ہمت کو ہرا دے گا، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور آئندہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھرنا شروع ہوں گے، نہ صرف فلسطینی بلکہ اسلامی دنیا سے باقی سپورٹ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب معافی چاہوں گا، آپ کو یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں، لیکن جو یہ کل سانحہ ہوا ہے، یہ جو ہاسپٹل کے اوپر اٹیک ہوا ہے، یہ ایک عرصے سے ہم 9/11 کے بعد سے ایسی جنگیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر معصوم لوگوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، اور کافی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن کچھ قوانین ہوتے ہیں جنگ کے جنہیں فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میری کم عقلی میں ہے، آپ پلیز کریکٹ کیجئے گا، کہ آپ جرنلسٹ جو ہیں پوری دنیا سے جو آئے ہوتے ہیں، جو اس وار کو کور کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ ریڈ کراس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ UN کے جو لوگ وہاں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، عوام کو، زخمیوں کو، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ہاسپٹلز کو جو ہے آپ ٹارگٹ نہیں کرتے۔ کل ایک اٹیک کیا جاتا ہے جی ایک حماس کے لیڈر پر، اسماعیل بانیہ پر، ان کی فیملی پر، اور اس کے 1 گھنٹے بعد ہی جب زخمی وہاں سے ہاسپٹل لائے جاتے ہیں تو پورا ہسپتال اڑا دیا جاتا ہے، تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ سانحہ جو ہے، یہ تاریخ میں ملتا نہیں ہے ریسنٹ ڈیز کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ریسنٹ ڈیز میں تاریخ میں یہ بھی نہیں ملتی ہے مثال کہ کوئی ملک کہے کہ میں اس پورے گروہ کو، حماس کو بالکل ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، اور نہ صرف وہ حماس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، کہیں آپ کو دنیا میں مثال نہیں ملے گی کہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک، جو بائیڈن کہیں کہ جی بالکل حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ گروپ بن گیا ہے ان کے لحاظ سے، اور وہ مزاحمتی گروپ نہیں ہے، جبکہ عرب دنیا کی نظر میں حماس ایک مزاحمتی گروپ ہے، جس کو کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ریزولوشن کی 2649 کے تحت یہ اجازت ہے کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو، یا جہاں یا ایسٹ تیمور میں جو اسٹرگل فائٹ ہو رہی تھی، جس کا کہ میں وٹنس ہوں، تو اس میں ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا اسٹرگل کریں اس معاملے میں، اور یہ پہلے ہی ریزولوشن پاس ہو چکا ہے اس معاملے، اور دنیا اقوام کو اس ریزولوشن میں بتایا گیا ہے کہ وہ مدد کریں۔ تو آپ کے سوال کا جواب، اس اسپتال پہ جو بم سے اڑا دیا گیا ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پانی کے ذخائر کو، اسپتالوں کو، انوسنٹ سیولین پر بمباری کی جائے اور قیدیوں کو پکڑ کر اس پر ان کو مارا جائے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔